دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی سچی کہانی کے بارے میں جسے سن کر آپ بھی چونک جائیں گے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو یہ الزبتھ فرٹزل کی کہانی ہے۔ اس کو فرٹزل کیس بھی کہا جاتا ہے۔ الزبتھ فرٹزل صرف 18 سال کی تھی جب وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ کہاں غائب ہوئی کسی کو کچھ پتہ نہ تھا۔ غائب ہونے کے 24 سال بعد پولیس نے الزبتھ فرٹزل کو ڈھونڈ لیا اور جس جگہ سے ڈھونڈا وہ آپ بھی یقین نہیں کریں گے۔ الزبتھ 6 اپریل 1966 کو آسٹریا میں پیدا ہوئی۔ الزبتھ کے فادر کا نام جوزف فرٹزل تھا اور ماں کا نام روز میری تھا۔ الزبتھ کے 6 بہن بھائی اور بھی تھے۔ الزبتھ بچپن سے ہی اپنے باپ کے غصے اور مار کٹائی سے بہت تنگ تھی۔ الزبتھ جب 18 سال کی ہوئی تو وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر چھوڑنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بہتر زندگی جینا چاہتی تھی۔ الزبتھ نے اس وقت ایک ریسٹورنٹ میں بھی کام کرنا شروع کر دیا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ بہتری آ رہی ہے، لیکن 29 اگست 1984 میں الزبتھ اچانک غائب ہو گئی۔ الزبتھ کے گھر والوں نے اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن کئی دن گزر جانے کے بعد بھی جب الزبتھ کا کچھ پتہ نہ چلا تو الزبتھ کی ماں نے اس کی مسنگ کمپلین پولیس میں درج کروا دی۔ ابھی کچھ ہی دن اور گزرے تھے کہ الزبتھ کے گھر ایک لیٹر آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں الزبتھ اپنے ایک دوست کے ساتھ رہ رہی ہوں اور بے حد خوش ہوں، اسی لیے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی جائے۔ یہ ہینڈ رائٹنگ بھی الزبتھ کی ہی تھی۔ یہ بات بہت عجیب تھی کیونکہ الزبتھ کے کسی بھی دوست کو الزبتھ کا نہیں پتہ تھا۔ الزبتھ کے باپ نے یہ لیٹر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس اور باقی سب کو بھی یہی لگا کہ الزبتھ نے اپنی مرضی سے اپنا گھر چھوڑا ہے اور یہ کیس کلوز کر دیا گیا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں پتہ تھی کہ الزبتھ اپنے ہی گھر کے بیسمنٹ میں قید تھی۔ اس بیسمنٹ کے 8 دروازے تھے اور ہر دروازے کی چابی صرف جوزف فرٹزل کے پاس تھی۔ الزبتھ 24 سال اپنے گھر کے ایک چھوٹے سے بیسمنٹ میں ہی قید رہی۔ یہ روم ساؤنڈ پروف تھا اور اس کو قید میں رکھنے والا کوئی اور نہیں، اس کا اپنا ہی باپ جوزف فرٹزل تھا۔ ان 24 سالوں میں الزبتھ کے ساتھ اس کے باپ نے جو سلوک کیا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی دماغی طور پر بیمار شخص ہی کر سکتا تھا۔ جوزف الزبتھ کے پاس ہر 3 دن کے بعد کھانا اور پانی لے کر جاتا۔ شروع میں تو جوزف الزبتھ کو خوب مارتا، لیکن آہستہ آہستہ یہ سیکسول ابیوز میں بدل گیا۔ الزبتھ ان 24 سالوں میں 7 مرتبہ پریگننٹ ہوئی اور یہ سب کرنے والا اور کوئی نہیں اس کا اپنا ہی باپ تھا۔ الزبتھ اور اس کے بچوں کو بیسمنٹ میں قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ الزبتھ کے بچوں نے باہر کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جوزف یہ سب کچھ اپنی ہی بیٹی الزبتھ کے ساتھ کر رہا تھا اور 24 سال تک کرتا رہا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن کوئی بھی کرائم پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ الزبتھ کے 7 بچوں میں سے ایک پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ 3 بچے الزبتھ کے ساتھ قید میں تھے اور 3 بچے جوزف کے ساتھ اسی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ شیطان نما انسان جوزف ان بچوں کو پیدا ہوتے ہی اپنے گھر کے سامنے رکھ دیتا اور اپنی فیملی کو کہتا کہ اس کی بیٹی الزبتھ کے ناجائز بچے ہیں جو الزبتھ یہاں رکھ کر چلی جاتی ہے۔ ایک دن 3 بچے جو الزبتھ کے ساتھ قید میں تھے، ان میں سے ایک بچی جس کا نام کرسٹین تھا، قید میں رہ کے بہت زیادہ بیمار ہو گئی۔ الزبتھ نے اپنے پتا جوزف کو، جو اس بچی کا بھی ناجائز باپ تھا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ اس بچی کو ہاسپٹل لے جایا جائے۔ جوزف نے یہ بات مان لی۔ جب جوزف کرسٹین کو ہاسپٹل لے کے گیا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ کرسٹین کو اتنی چھوٹی سی عمر میں کڈنی فیلئر ہو گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے پوچھا کہ کرسٹین جوزف کی کیا لگتی ہے تو جوزف نے کہا کہ وہ اس کو سڑک پر ملی ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی اس بات کا بالکل یقین نہ کیا اور فوراً ہی پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس کو بھی جوزف کی بات پر بالکل یقین نہ آیا اور پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی۔ جوزف پولیس کی انویسٹیگیشن سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ پولیس کہیں اس کی گھر کی تلاشی نہ لے لے۔ اسی ڈر سے اس نے اپنی بیٹی اور اس کے بچوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور جوزف الزبتھ اور اس کے دوسرے دونوں بچوں کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گیا۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کو پہلے ہی جوزف پر شک تھا۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کر دی اور فائنلی 26 اپریل 2008 کو جوزف فرٹزل، جس کی عمر اس وقت 73 سال تھی، اس کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ 19 مارچ 2009 کو جوزف فرٹزل کو عدالت نے عمر قید کی سزا سنا دی۔ فرٹزل اس وقت اپنی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کو ایک اسپیشل سیل میں رکھا گیا ہے جہاں پر ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ الزبتھ کا مکمل علاج ہوا۔ 24 سال جس ٹارچر سے وہ گزری، اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ناردرن آسٹریا کے ایک چھوٹے سے شہر میں نئی زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ دوستو آپ کو الزبتھ فرٹزل کی کہانی جان کر کیسا لگا نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کی اور بھی بہت سی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ تھینکس فار واچنگ۔